اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت سے ہمارا سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک مختصر سی آیت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آج ہم اس کو انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس میں پہلا لفظ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا آپ کا حرف ندا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے۔ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو ہم جانتے ہیں دال عین اور واو مادے سے دعا یدعو باب نصر ینصرو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں مزید آپ کو آج دینا چاہتا ہوں کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو یا ایھا جو ہے نا، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وہ 3 الفاظ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہے یا، پھر ایک ہے ایو جو ہے یہاں پر یہ اس کا یا حرف ندا کے لیے منادہ ہے۔ منادہ جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا یا زیدو کہتے ہیں۔ تو یا زیدو کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زیدو جو ہے یہ منادہ ہے اور مبنی بر ضمہ ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں ایو جو ہے یہ مبنی بر ضمہ منادہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ وہ کہتے ہیں ہا ہے، جو کہ حرف تنبیہ ہے، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے آتا ہے نا الذین آمنوا، جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے، وہ ایو سے بدل ہوگا یا ایو کی صفت ہوگا۔ آسان ہم ترکیب یہ کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یا حرف ندا کے بعد اگر منادہ الف لام والا مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا ایڈ کیا جاتا ہے، اور اگر منادہ الف لام والا مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، لیکن میں نے آج چاہا کہ آپ کے سامنے میں ٹیکنیکل رائے بھی رکھ دوں کہ یا ایوہا کو کس طرح گرامر والے انالائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یا حرف ندا ہو گیا، ایو جو ہے یہ منادہ ہے جو کہ مبنی بر ضمہ ہے، ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو اصل منادہ جسے ہم کہتے ہیں آ رہا ہے وہ ایو سے بدل ہے یا ایو کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن آسان طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو وہی میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد الذین آ رہا ہے، الذین کو ہم منادہ قرار دیں گے جی۔ ہم اپنی آسان ترکیب جو ہے وہی سامنے رکھتے ہیں۔ یہ الذین منادہ ہو گیا، اور اسم الموصول بھی ہے، اس کو ہم ساتھ بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں جی کہ یہ ہمارا اسم موصول ہو گیا۔ اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ہوگا، اور صلہ جو ہے وہ آ رہا ہے آمنو کی صورت میں، حمزہ میم نون مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے، باب فعال آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ صیغہ ماضی کا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا فعل با فاعل ہم اسے قرار دے کر جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آمنو فعل با فاعل ہو گیا، اور یہ صلہ بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے۔ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر یہ باقاعدہ منادہ بنے گا۔ تو میں نے ساری ترتیب آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نوٹ یہ کر لیں کہ یہ جو منادہ ہے یہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ اب پورا جملہ کچھ یوں بنتا ہے کہ
ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، یہ ندا ہو گیا، اور جو جواب ندا آ رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ آپ کا ندا بن گیا حصہ، اور جواب ندا جو ہے وہ استعینوا سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو انالائز کر لیتے ہیں۔ استعینوا میں آپ کو حمزہ، سین اور تا تین زائد حروف نظر آ رہے ہیں، عین، یا اور نون مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، واو سیان کلر میں فاعل نظر آ رہا ہے ضمیر مرفوع متصل کی صورت میں، اور اینڈ پہ ڈلا ہوا الف جو ہے یہ بھی ایک زائد حرف ہے۔ تو حمزہ، سین، تا تین زائد حروف ہم جانتے ہیں باب استفعال کی بہت بڑی نشانی ہے، تو عین واو نون اس کا مادہ ہے جو کہ واو یا میں چینج ہوا ہے، اور باب استفعال میں عین واو نون آیا تو استعونا یستعونو سے استعانا یستعینو ہوا، اور پھر اس سے استعینو فعل امر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے جمع مذکر کا سیکھا، تو فعل اور فاعل ہم ساتھ ہی بول دیں گے تاکہ ہمارا جملہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ تو استعینو فعل با فاعل ہو گیا۔ اچھا، اب آگے آ رہا ہے بالصبری۔ بالصبری ہم جانتے ہیں جار مجرور کا مجموعہ ہے، بالصبری جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا استعینو فعل کے، تو ہم اسے متعلق کے فعل قرار دے دیں گے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے واو، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور الصلاتی جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، اور ہم اس کو کہیں گے یہ عطف ہے کس پر؟ یہ الصبر پر عطف ہے، عطف علی الصبر ہم اس کو اس طرح قرار دے دیں گے۔ تو گویا الصبر جو ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، الصلاتی جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا استعینو فعل کے، اور استعینو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب و ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو جائے گا، اور یہ بالکل شروع جملہ ہو رہا ہے تو جملہ مستانفہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ پہلا جملہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ ترجمہ بھی ہم ساتھ کر لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہاں پر با جو ہے ذریعے کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی ہم لفظی ترجمہ اس کا ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، ٹھیک ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ لیکن یہاں پر بات یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، مدد حاصل اللہ ہی سے کرنی ہے، لیکن ذریعہ جو بنے گا نا وہ صبر اور نماز بنے گی، تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلا جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اگلا جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے بڑا سمپل سا جملہ ہے، بڑی آسانی سے بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی ہم اسے حل کر لیں گے، اور یہ جملہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ انا ہم جانتے ہیں آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، تو اس کو حرف از حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، یا اس کو ہم حرف تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل آ گیا۔ جب بھی انا آئے گا یا کوئی بھی حرف از حروف مشبہ بالفعل آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، تو یہ اسم انا ہو گیا جی۔ اور خبر چاہیے، اب خبر انا کی جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خبر جو ہے وہ مع الصابرین کے طور پہ آئی ہے، یعنی ظرف کی صورت میں خبر آئی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی یا انا کی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر شبہ جملہ کے طور پہ آئی ہے، یعنی یہ مع جو ہے یہ ظرف ہے، اور جب بھی ظرف آتا ہے وہ مضاف الیہ کو چاہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کا ظرف ہو گیا، اور اس کے بعد الصابرین جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بن گیا جی خبرو انا۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، چونکہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے جملہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔
تو یہ جملہ تعلیلیہ ہو جائے گا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اس میں لفظ اور کوئی مشکل نہیں ہے. الصابرین جو ہے یہ جمع ہے الصابر کی، اور یہاں پر چونکہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو مجرور ہم اس کو کہیں گے. تو الحمدللہ جی ہماری آیت مختصر سی آیت تھی جسے ہم نے بڑی آسانی سے آج گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. تو چلتے ہیں اب اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. جس اسکرین پہ آپ اتھینٹک ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 153 ہماری مکمل ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.